بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے اور کس طرح فرعون سے محفوظ رکھا۔ اس سے پہلے ان ناظرین اکرام سے گزارش ہے جو اس چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید قرآنی اور اسلامک واقعات کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ رسول ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن کامت تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ اس وقت کے فرعون نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا اور خود کو خدا قرار دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اللہ کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین سے مصر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا اور سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانا چاہی، مگر سردی اتنی شدید تھی کہ آگ جلانے والے پتھر نے کام نہ کیا۔ آپ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک نظر وادی میں دور چمکتے ایک شعلے پر پڑی۔ آپ علیہ السلام اس کی سمت چل پڑے اور قریب پہنچے تھے کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور سن، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، بکریاں چراتے وقت میں اس پر سہارا لیا کرتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ لاٹھی کا زمین پر گرنا تھا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور ادھر ادھر رینگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور پیٹھ موڑ کر بھاگے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، اسے پکڑ لو، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک سرے سے دو شاخہ تھی، وہی دو شاخہ اژدہے کے منہ نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پریشان تھے اور اسے پکڑتے ہوئے گھبرا رہے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ کی قربت نے انہیں مطمئن اور بے خوف کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اژدہے کے منہ پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ہاتھ میں آتے ہی وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے لگاؤ، دیکھو کہ وہ ہر مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے ہاتھ چمکتا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ہماری جانب سے یہ تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام، صداقت اور دلائل کی زبردست تائید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہوا، بلا شبہ فرعون اور اس کے ساتھی نافرمان ہیں، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، غرور اور تکبر انتہا کو چھو رہا ہے اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، جاؤ اور ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر فرعون کے پاس جا کر اسے توحید یعنی اللہ کی بس ایک ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر فرعون تو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا اور اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا اور دوسروں سے منواتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، قید میں ڈال دینے کی دھمکی دی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دھونس دھمکی میں نہ آئے۔
تو فرعون نے کہا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اژدہا بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کر کے باہر نکالا تو وہ روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا بلا شبہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور شاید اس کا مقصد اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینا ہے، لہٰذا جادو کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہیے۔ پھر فرعون نے کہا موسیٰ ہم سمجھ گئے ہیں تو ہمیں اس ہیلے سے مصر سے نکال دینا چاہتا ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں۔ اب ہم بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے تجھے شکست دلائیں گے۔ مقابلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ یہ مصریوں کی عیدوں میں سب سے بڑی عید یوم جشن تھا۔ فرعون بڑے تکبر سے تخت پر بیٹھا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ایک طرف ماہر جادوگروں کا گروہ تھا جو دور دور سے بلوائے گئے تھے، اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون بہت خوش تھا اور اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اسے ان کی کامیابی کا یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ذکر اور اس کے دین کی تبلیغ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا موسیٰ یہ باتیں چھوڑو اور بتاؤ پہل ہم کریں یا تم کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں جو سانپ اور اژدہا بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان سے ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارا وعدہ ہے تم ہی کامیاب ہوگے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فوراً لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے تمام سانپوں اور اژدہوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو فوراً حقیقت کو سمجھ گئے اور بھرے میدان میں اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کو سخت شکست اٹھانا پڑی۔ وہ برسر عام ذلیل و رسوا ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور وہ کامیاب رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، باطل کے حصے میں رسوائی اور ذلت آمیز شکست آتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر سورۃ القصص آیت نمبر 29 تا 35، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 تا 23 اور آیت نمبر 65 تا 69، سورۃ نمل آیت نمبر 10 تا 12 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 107 تا 119 میں کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان آیات کا مطالعہ کر سکتی ہیں، اور مزید اس طرح کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو اسلامک نالج مہیا کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف آپ کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے بلکہ اللہ پاک پر آپ کا یقین مزید پختہ ہوتا جاتا ہے۔ شکریہ۔